औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ोरे हिदायत प्लेटफॉर्म से अपने तमाम ही नाज़रीन को मैं माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब माह रमज़ान की सादतों, बरकतों, रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट हमेशा की तरह वही है कि पहले हिस्से में हम कुरान की तजवीद के हवाले से बात करेंगे और फिर कुरान की तफसीर। पिछले हफ्ते जब हमने गुफ्तगू की तो हमने सूरह यासीन की कुछ वर्सेस की तिलावत की और उसमें हमने 2 रूल्स जो थे वो डिस्कस किए। माह रमज़ान में कुरान की अहमियत से हम और आप सब आशना हैं, क्योंकि ये वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया और रसूल खुदा की हदीस है, खैरुल लकुम तअल्लमुल कुरआना व अल्लमा। खैर हैं वो लोग, बेहतरीन हैं वो लोग कि जो कुरान पढ़ाते और पढ़ते हैं, जो लोग कुरान सिखाते और सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा शुमार उन्हीं खैर और मुबारक लोगों में हो रहा है कि जो कुरान पढ़ने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बग़ैर किसी डिले के हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन से रूल्स जो हैं वो सूरह यासीन में कवर करेंगे। हमारे सामने पहली स्लाइड है सूरह यासीन की। पिछले हफ्ते हमने बात की थी मद रूल की और उसमें हमने 3 रूल्स डिस्कस किए थे, नेचुरल मद और मद मुतस्सिल और मुनफसिल और उसके बाद मद लाज़िम। तो आइए फिर दोबारा से हम वहीं से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पर इन्नका और सिरातिम मुस्तकीम लॉन्गर या इलोंगेट करके पढ़ा है। इसको गुन्ना रूल कहते हैं। इंस्टेड ऑफ इन्नका मैंने इसको पढ़ा इन्नका और सिरातिम मुस्तकीम। आइए नज़र डालते हैं रूल ऑफ शद्दा पर कि उसके क्या रूल्स हैं। हमारे पास एक स्लाइड मौजूद है जिससे आपके लिए समझना इजी हो जाएगा कि रूल ऑफ शद्दा क्या है। जिस भी लेटर के ऊपर ये एक छोटा सा डब्लू का साइन या जो सीन के जो स्टार्ट के 2 सर्कल्स होते हैं हाफ, अगर वो हो तो उसे शद्दा कहते हैं। शद्दा इसलिए कि ताकि उस लफ्ज़ को शिद्दत के साथ पढ़ा जाए। जिस भी लेटर के ऊपर ये निशानी आती है शद्दा की, तो वो लेटर 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर है सल्ला, स्वाद ज़बर, लाम फिर सुकून हो जाएगा और लाम का जो दूसरा हरका है यानी फ़त्ता उसको पढ़ा जाएगा। तो ये एक तरह से कुरानिक एब्रीवेशन है। जहाँ पर 2 मरतबा लेटर इस्तेमाल होने होते हैं वहाँ पर शद्दा लगा दिया जाता है ताकि सिर्फ़ 1 मरतबा उस लेटर को लिखा जाए और शद्दा के साइन से ये बात समझ में आ जाए कि इस लेटर को 2 मरतबा पढ़ना है और स्ट्रेस देना है। सल्ला या रब्बी, रब्बी। तो रब एक दफ़ा बा सुकून के साथ है, एक दफ़ा कसरा के साथ है। रब्बी यानी हमने बा को 2 मरतबा पढ़ा। यदउ, यदउ यानी दाल को पहले हमने ऐन के साथ मिलाकर पढ़ा और फिर ऐन को ज़म्मा के साथ हमने अलग पढ़ा। तो ये एक बेसिक रूल है शद्दा का कि जिस भी लेटर के ऊपर शद्दा आएगा वो जो लेटर है वो 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है नून और माँ की। अगर आप स्लाइड में नीचे देखें तो जब ये साइन शद्दा का नून और माँ के ऊपर आता है तो इसे रूल ऑफ गुन्ना भी कहते हैं। रूल ऑफ गुन्ना का मतलब ये है कि ये लेटर न सिर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाएगा बल्कि हमें इसको स्ट्रेच भी करना है, यानी थोड़ा सा
نیزل اور اسٹریچ کے ساتھ، نون جو رول آف غنہ، من الجنت والناس، تو یہ من الجنت والناس نہیں ہوگا بلکہ ہمیں تھوڑا سا elongate کرنا ہوگا، من الجنت والناس۔ بالکل اسی طرح جو رول آف شدہ ہے ماں کے اوپر، اس میں بھی اسٹریچ اور اسٹریس دونوں رول اپلائی ہوں گے، حمالتا بغمی ثم، اس کو ہم تیزی سے ثم نہیں کہیں گے بلکہ تھوڑا ٹھہر کر اور نیزل ساؤنڈ کے ساتھ ثم کہیں گے۔ تو یہ ہمارا ہے شدہ رول ود ایکسیپشن آف نون اور ما، کہ جہاں پر اس کو رول آف غنہ اپلائی کر کے ہم elongate کریں گے۔ اس کی جو بہترین پریکٹس ہے وہ آپ سورہ ناس سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ نیکسٹ سلائیڈ میں سورہ ناس ہے، آئیے مل کر تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیں با کے اوپر بھی شدہ ہے، نون کے اوپر بھی شدہ ہے، لیکن دونوں کو میں نے مختلف انداز سے پڑھا ہے۔ ایک کو میں نے elongate نہیں کیا ہے جبکہ ناس والے کو میں نے elongate کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ یعنی ہر نون کے اوپر شدہ ہے اور اسی انداز سے اس کو رول آف غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر میں نے 3 بلو ڈاٹ بھی لگائے ہیں صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ جو ہم نے نیچرل مد کی پریکٹس کی تھی کہ اگر کسرہ کے ساتھ یا آئے یا جو دمہ ہے اس کے ساتھ واو آئے یا فتح کے ساتھ الف آئے تو اس کو elongate کرنا ہے، فی صدور الناس، تو یہ ڈبل ہو جائیں گے۔ عام جو شارٹ لیٹرز ہیں فتح دمہ کسرہ، اس سے زیادہ ان کو تھوڑا 2 حرکہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ آئیے واپس ہم سورہ یاسین کی طرف چلتے ہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تنزیل یعنی یہاں پر رول آف اخفا اپلائی ہوا ہے کہ نون کو میں نے نیزل یعنی مخفی انداز میں پڑھا، اور لِتُنذِرَ اگین نون جو ہے وہ اخفا ہے۔ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنک جو لیٹرز ہیں وہ 28 ہیں۔ اس میں نون سکون کے 4 رولز ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کہاں پر ہم نے نون کو چھپانا ہے، اخفا کرنا ہے، کہاں پر ہم نے نون کا اظہار کرنا ہے۔ تو ان تمام 28 لیٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی نون سکون کے ساتھ ہو یعنی اس کے اوپر نہ کوئی فتح ہو، نہ کوئی دمہ ہو، نہ کوئی کسرہ ہو، تو نون کو جو ہے مختلف انداز سے پڑھا جائے گا۔ اگر سین اور شین ہے تو اخفا کیا جائے گا، عین اور غین ہے تو اس کو جو ہے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اگر واو اور یا آئے گا اس میں تو پھر ہمیں اس کو مرج کرنا پڑے گا جس کو رول آف یرملون کہتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کون سے 4 امپورٹنٹ رولز ہیں جو کہ نون سکونز کے ساتھ جو ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر نہ صرف نون سکون بلکہ اگر تنوین کا سائن بھی ہے، ڈبل فتح، ڈبل کسرہ یا ڈبل ضمہ، جو تنوین کے سائن ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی ورڈ پر تنوین ہوتی ہے جیسے ان، بن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر ایک نون چھپا ہے جو کہ نون جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے کہیں پر بھی اگر نون سکون ہوگا یا پھر یہ تنوین کے سائن ہوں گے تو ہمیں مختلف لیٹرز دیکھنے ہوں گے کہ آیا نون کے بعد والا لیٹر کون سا ہے۔ اگر نون کے بعد والے لیٹر ہا، خا،
ऐन, गैन, हा, हमज़ा, अलिफ हैं तो ये इज़हार है, ये हरूफ हल्कियाँ हैं, यानी यहाँ पर हम नून का मुकम्मल इज़हार करेंगे। जिस तरह के हम अक्सर कहते हैं सलामुन अलैकुम, यानी हमने जो डबल हमारे पास ज़म्मा था, जो तनवीन का साइन था, सलामुन अलैकुम, हम बिल्कुल क्लियरली जो है वो नून का इज़हार करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नून के बाद अगर या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, जिसको यरमलून भी कहते हैं ताकि याद रहें कि वो कौन से 6 लेटर्स हैं, तो वहाँ पर जो है हम नून को मर्ज कर देते हैं, यानी इसको नून को इग्नोर करके या तो हाफ इदगाम या फुल इदगाम जो है हम पढ़ते हैं। तो अगर अरबिक के 28 लेटर्स हैं तो उसमें से अगर 6 इज़हार के हैं तो बाकी 22 बचे, उसमें से फिर 6 जो हैं वो इदगाम के हैं, तो हमारे पास जो है फिर उसमें से 22 में से फिर हम 6 निकालेंगे तो हमारे पास तकरीबन 18 जो हैं वो लेटर्स 19 लेटर बनेंगे। और इक़लाब का जो बे है, यानी नून के बाद अगर बे आएगा तो फिर उसको हम चेंज कर देंगे, इसे मर्जिंग कहते हैं, यानी वो जो है फिर मर्ज हो जाएगा और नून की जगह वो चेंज हो जाएगा और नून की जगह वो मीम बन जाएगा। अगर ये लफ्ज़ आप इक़लाब देखें तो अगर इसमें नून लगाएं इनक़लाब यानी तब्दीली, तो यहाँ पर नून तब्दील हो जाता है माँ में, क़ल्ब से निकला है यानी जिसमें तब्दीली पैदा होती है। तो ये एक लेटर अगर नून सकून के बाद बा है तो इसको मीम करके पढ़ना है। अक्सर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मिम्बर, लेकिन लिखते हम उसको मिन बर हैं, मीम ना बे रे, लेकिन पढ़ते मिम्बर हैं। क्यों? क्योंकि नून के बाद बे है जिसको चेंज करके हम माँ पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम अम्बिया लिखते हैं तो अम्बिया अलिफ बे नून ये अलिफ करके लिखते हैं, लेकिन पढ़ने में हम उसको अम्बिया कहते हैं। जो आखिरी इसकी किस्म है वो कहलाती है इख्फा। इख्फा यानी मख्फी यानी हिडन। इसमें क्या है कि जो रिमेनिंग 15 लेटर्स हैं वो जो हैं वो इख्फा के लेटर्स हैं। ता, फ़ा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़े, सीन, शीन, फ़ाद, ज़ा, तौ, ज़ा, फ़ा, क़ाफ़ और काफ़। ये वो लेटर्स हैं, अगर नून सकून के बाद इनमें से कोई भी लेटर आएगा तो नून जो है वो नेज़ल होगा, थोड़ा सा इलोंगेट होगा और वो बिल्कुल क्लियरली हम शो नहीं करेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो हमें मालूम हो किस अंदाज से पढ़ना है। यानी अगर नून सकून है और उसके बाद आने वाला लेटर बा है, यानी वो जो है वो उसको चेंज करेंगे माँ में, या फिर अगर वो इदगाम है, मर्जिंग के लेटर्स हैं, यरमलून के लेटर्स हैं, या फिर वो जो हैं इख्फा के लेटर्स हैं, तो उनको टू हरका यानी थोड़ा सा इलोंगेट करके पढ़ेंगे। जबकि इज़हार के जो लेटर्स हैं, थ्रोट लेटर्स या मैंने लेटर्स ऑफ हल्किया आपको बताया था, जिसमें हा, हमज़ा, हा, खा और ऐन गैन, ये 6 लेटर्स जो हैं इसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नून क्लियर है और हम इसको शॉर्ट करके ही पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इन रूल्स की थोड़ी सी डिटेल्स ताकि आपके जहन में ये आ जाए। ये जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास 28 लेटर्स हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो इज़हार के हैं, 6 जो हैं वो इदगाम के हैं और एक जो है वो इक़लाब का है, बाकी 15 लेटर्स जो हैं वो हमारे पास इख्फा के हैं। तो हमें इन लेटर्स को याद रखना चाहिए। इज़हार के कौन से 6 लेटर्स हैं, इदगाम का यरमलून की मैंने आपको बताई है। जो इसमें जो हमारा इक़लाब है वो इजी टू रिमेंबर है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लेटर है बा। बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो आप उसको इख्फा, तो आपको सिर्फ 6 लेटर्स मज़ीद याद करने हैं। और जो इज़हार है वो भी इजी है इसलिए कि वो जो हैं हरूफ हल्कियाँ हैं तो वो अमूमन इंसान को याद होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि इनकी जो रूल्स का जो मज़ीद डिटेल्स है ताकि हम क्विकली उसको कवर करें और फिर इंशाल्लाह अपनी रेसिटेशन करेंगे। तो जी ये पहला रूल है जिसको हम इदगाम कहते हैं। इदगाम यानी मर्जिंग। हम जो नून को
ایک آنے والے لیٹر کو جو نون ہے اس کو مس کر کے نیکسٹ لیٹر کے اوپر جو ہے مرج کر دیتے ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو ریممبر کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے یرملون اس کی ہے تاکہ آپ کو یہ لیٹرز یاد رہیں اور آپ ان کو بھولے نہیں. ان یرملون کو بھی 2 حصوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک کو فل ادغام کہتے ہیں، ایک کو ہاف ادغام کہتے ہیں. فل ادغام یہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 لیٹرز ہیں را اور لام، تو یہ فل ادغام کے لیٹرز ہیں. یا میم واو نون جو ہیں وہ ہاف ادغام کے لیٹرز ہیں، یعنی جہاں پر ہم کمپلیٹلی نون کو اگنور کر کے نیکسٹ لیٹر کی طرف، یا تو را ہوگا وہ یا لام ہوگا، اس کی طرف چلے جائیں گے. جس طرح سے عموماً ہوتا ہے مر ربہم، مر ربہم، یعنی ہم نے نون کو اگنور کر دیتے ہیں اور ربہم کو ہم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. اگر آپ نیچے سلائیڈ میں دیکھیں گے تو یہ جی آپ کو گروپ نظر آ رہے ہیں. گروپ اے ہے جو کہ کمپلیٹ جو ہے ادغام ہے، اور گروپ بی جو ہے وہ ہاف ادغام ہے. نیکسٹ جو سلائیڈ ہے اس میں اس کی ایگزامپلز دی گئی ہیں کہ اس کی ایگزامپلز کیا ہیں، کون سے لیٹرز ہیں جن سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں ہے کہ الن، یعنی جب لام آتا ہے تو ہم نون کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور صرف جو ہے پھر ہم لام کو پڑھتے ہیں، الن. اور پہلا ورڈ ہے میّا، میّا، یعنی یہاں پر ہم نیزل ساؤنڈ نکال رہے ہیں اور شیڈڈ ایریا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہاف ادغام ہے. میّا، الن، ویل لکل، یہاں پر بھی ہم نے اگر تنوین تھا تو ایک لام کو اگنور کر کے ہم ویل لکل، یعنی تنوین کا جو سائن ہے اس کو، نون کو ہم نے بالکل اگنور کیا اور ڈائریکٹ لام کی طرف چلے گئے. ویل لکل، ہم نے ویل لکل نہیں کیا. تو یہ فل ادغام ہے. یہاں پر شیڈ جو ہے وہ فل ہمیں دینا ہوگا. ممّائن، یہ ہاف ادغام ہے اور یہاں پر تھوڑا سا جو نون ہے وہ نیزل کر کے ہمیں پروناؤنس کرنا ہے. پھر فلم، فملم، فملم، یہاں پر ہم نے نون کو اگنور کرنا ہے اور ڈائریکٹ لام کو پڑھنا ہے. فمن لم نہیں پڑھنا ہے، فملم، فملم. اسی طرح جزاء وکانا، تو یہ ہاف ادغام ہے، تھوڑا سا نیزل نون کا ساؤنڈ رہے گا. فمن یعمل، فمن یعمل، یعنی نیزل نون کے ساتھ پڑھیں گے. نون جو ہے یعنی فل ادغام یہ نہیں ہے، یہ ہاف ادغام ہے. ہمارے پاس اب نیکسٹ رول ہے، اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اب یہ جو رول ہے یہ اظہار کا رول ہے، جس کا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ٹو شو. ادھر ہم نون کو شو کرتے ہیں. نون سکون کے بعد یا تنوین کے بعد اگر الف حمزہ ہا، خا، خا، عین، غین ہو تو پھر ان الفاظ کو جو ہے اس میں نون کو مکمل طریقے سے جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے. نون کو نون کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں کہ جیسے من عین، عذاب علیم، من غل، ینہا، غنی حمید، من خردل. یعنی یہاں پر ہم من کو بالکل نون کی طرح پڑھ رہے ہیں، نہ ہی الانگیٹ کر رہے ہیں، نہ ہی ہائٹ کر رہے ہیں، نہ ہی مرچ کر رہے ہیں اور نہ ہی چینج کر رہے ہیں. غنی حمید، من خردل ینہا، من غل. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. یہ جو ہے تھرڈ رول ہے اقلاب کا، جس میں ہم نے کہا تھا چینجنگ، جہاں پر ہم چینج کر دیں گے نون کو ماں سے. یہ اکثر جو ہے ہم جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ممبر کی، انبیاء کی، یعنی اردو میں بھی ہمیں اس کی اگزامپل ملتی ہیں. تو عربک میں بھی یہ اسی انداز سے ہے کہ اگر نون سکون یا تنوین کے بعد با آئے گا تو وہ جو ہے ماں میں چینج ہو جائے گا. اس کی اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں.
نفسم بما یعنی تنوین ہے یہاں پر ضمہ کی، تو اس کو پڑھیں گے نفسم بما، یعنی نفسن بما نہیں پڑھنا بلکہ نفسم بما۔ من بعدی نہیں پڑھنا بلکہ من بعدی۔ انبیاء نہیں پڑھیں گے انبیاء، اور بالکل اسی طرح ازن بعثا نہیں پڑھیں گے بلکہ عظم بعثا پڑھیں گے۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس تھے جو کہ اقلاب کے تھے۔ اب ہمارے پاس ایک آخری رول اخفاء کا رول ہے، یعنی جو ریمیننگ لیٹرز ہیں وہ جو ہیں اخفاء کے لیٹرز ہیں۔ اس میں آپ کو با نظر نہیں آئے گا، اس میں حمزہ، الف، ہا، خا، عین، غین اور یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کے علاوہ یعنی 13 لیٹرز کے علاوہ جو ریمیننگ 15 لیٹرز ہیں وہ اخفاء کے لیٹرز ہیں۔ تا، ثا، دال، زال، سین، شین، ضاد، صاد، طا، ظا، قاف، کاف، فا، جیم، زے، زا۔ اس کا رول یہ ہے کہ جب بھی نون سکون یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا تو ہم اسے نیزل پڑھیں گے اور اس کو 2 حرکہ جو ہے وہ پرولونگ کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں اس کی تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم من ثمرتن نہیں کہیں گے بلکہ من ثمرتن، من ثمرتن، یعنی نون کلیئر نہیں ہے، نیزل ہے۔ کنتم، کن تم نہیں ہے بلکہ کنتم۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس تھی کہ جس سے ہم نے یہ رولز دیکھے کہ اگر نون سکون کے بعد آنے والا لیٹر کیا ہے تو پھر اس انداز سے ہم نے نون کی ادائیگی کرنی ہے۔ آئیے واپس چلتے ہیں ہم اپنی سلائیڈ کی طرف، سورہ یاسین کی، جو کہ اس کی شاید نیکسٹ پیج پر ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ سورہ یاسین جی۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہاں پر رول آف را، جب بھی را فتح یا دمہ کے ساتھ ہوگا تو فل ماؤتھ ہوگا، اور اگر کسرہ کے ساتھ ہوگا تو ایمٹی ہوگا۔ جیسے بسم اللہ میں ہے کہ لام کا رول کہ اللہ میں کسرہ ہے ساتھ تو ہم بسم اللہ ایمٹی پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر فتح ہے تو را جو ہے وہ فل ماؤتھ ہوگا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لقد یہ جو ہے جر کی ایکوئنگ قطب جد، انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک ہم کور کریں گے کہ جو رول آف قلقلہ ہے وہ کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ یہاں پر اغلالن جہاں پر بلو کلر ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قرآن تجوید کا قرآن ہے کہ یہ اخفا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا کا استعمال ہوا ہے تو اغلالن فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ وجعلنا من بین ایدیہم، یہ دیکھیے نون سکون کے بعد بینی با ہے، تو جب بھی نون سکون کے بعد با ہوگا تو وہ میم میں چینج ہو جائے گا۔ یہ رول کون سا ہے جی؟ رول آف اقلاب، چینجنگ، جہاں پر ہم نے نون کو ما کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ گرین کلر سے ہے اس لیے کہ تنوین کے بعد واو ہے۔ یہاں رول آف یرملون جو ادغام کا رول ہے وہ اپلائی ہوگا۔ یہ کون سا ادغام کا رول ہے؟ ہاف یا فل؟ جی یہ ہاف ادغام ہے، اس لیے کہ فل ادغام کے لیٹرز ہیں را اور لام، اور یہاں پر ہے واو، تو اس کو تھوڑا سا نیزل اور اسٹریچ کر کے پڑھیں گے۔ صدّاً صدّاً ومن خلفہم، یہ جو ہے رول آف اظہار ہے، نون سکون کے بعد خا ہے تو ہم نون کو الانگیٹ بھی نہیں کریں گے اور کلیئرلی کہیں گے ومن خلفہم
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تو یہاں پر دوبارہ بلو کلر سے یعنی یہ اخفا ہے. تنوین کے بعد فا، اس کو ہم تھوڑا نیزل کر کے پڑھیں گے. سدًا سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء علیہم، یہ بھی اظہار ہے، یعنی تنوین کے بعد اگر آئین ہے تو پھر اس کو کلیئرلی پڑھا جائے گا. وسواء علیہم آنذرتہم آنذرتہم، یعنی نون سکون کے بعد زا ہے تو یہ اخفا ہے. آنذرتہم ام لم تنذرہم، دوبارہ نون سکون کے بعد زال. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. صدق اللہ العلی العظیم. جی ناظرین، آج ہم نے دوبارہ سے انہی سورہ یاسین کی ورسز کی تلاوت کی، کیونکہ یہاں پر 2-3 امپورٹنٹ رولز تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، جس میں شدہ رول تھا، جس میں رول آف نون سکون اور تنوین تھا، جہاں پر ہم نے 4 قسم کی جو ہیں وہ دیکھے کہ کس انداز سے نون کو پڑھا جاتا ہے. یا تو نون کو نون کی طرح ادا کیا جاتا ہے جس کو رول آف اظہار کہتے ہیں، یا پھر جو ہے اس کو مرج کر دیا جاتا ہے جس کو رول آف ادغام کہتے ہیں، یا پھر اس نون کو چینج کر دیا جاتا ہے ماں میں جسے رول آف اقلاب کہتے ہیں، اور باقی جو ہے رول آف اخفا یعنی مخفی انداز سے جو ہے نون کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ رول آف را، اگر فتح یا دمہ ہو تو فل ماؤتھ، ورنہ اس کو ایمٹی ماؤتھ پڑھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح لام کا رول ہے، اگر لفظ اللہ ہے اور اگر فتح اور دمہ ہے تو فل ماؤتھ، ورنہ اس کو ایمٹی ماؤتھ پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم قلقلہ رول اور اسٹاپنگ سائن کہ کہاں پر کس ورڈز پر کس انداز سے رکتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ آپ اپنی قرآن کی اس پریکٹس کو جاری رکھیے، کیونکہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنے زیادہ آپ ان رولز کو اپلائی کریں گے اور اس میں آپ کو مہارت حاصل ہوگی. تو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے تفسیر قرآن کے جو سیکشن ہے اس میں.